بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سلام کرنا یہ افضل سنت ہے، اور احادیث کے اندر اس کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ اس پورے مضمون کو آپ کو سمجھانے کے لیے، ذہن نشین کرانے کے لیے سب سے پہلے اس سے متعلق 12 سوالات اس کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہر سوال کا جواب بھی پیش کیا جائے گا۔ پہلا سوال، سلام کی ابتدا کب سے ہوئی اور یہ سلام کب تک رہے گا؟ دوسرا سوال، زمانے جاہلیت میں سلام کس طرح کیا کرتے تھے؟ تیسرا سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا؟ چوتھا سوال، سلام ابتدائی اسلام ہی میں کیوں مشروع ہوا؟ پانچواں سوال، سلام کے الفاظ کیا ہیں اور اس میں بہترین لفظ کون سا ہے؟ چھٹا سوال، کن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے؟ ساتواں سوال، سلام کا جواب کب دینا واجب ہے؟ آٹھواں سوال، سلام پہلے کس کو کرنا چاہیے؟ نواں سوال، صرف اشارہ کرنے سے کیا سلام ادا ہو جائے گا؟ 10واں سوال، سلام اور مصافحہ اور معانقے کے معنی کیا ہیں؟ 11واں سوال، اہل جنت کو یعنی جنت میں جو لوگ رہیں گے ان کو فرشتے کیسے سلام کریں گے؟ 12واں سوال، جواب دینا یعنی سلام کا جواب دینا کن لوگوں کو واجب نہیں؟ یہ 12 سوالات ہیں، اس میں سے ہر سوال کا الگ الگ جواب دیا جائے گا۔ پورا ویڈیو مکمل طریقے سے آپ سنیے۔ پہلے سوال کا جواب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی صورت یعنی اللہ کی صورت یا آدم علیہ السلام کی صورت پر، یہ لفظ جو ہے متشابہات میں سے ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز کا تھا۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، جاؤ وہاں پر فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، سلام کرو۔ تو آدم علیہ السلام گئے اور ان فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم۔ وہ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ فرشتے جو جواب دیں گے یہی جواب تمہاری امت کا بھی ہوگا۔ جب فرشتوں نے آپ کے سلام کا جواب ورحمۃ اللہ سے بڑھ کر یعنی السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ بھی اضافہ کر کے فرشتوں نے دیا، تو اس طرح سلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اب تک رہے گا یہ سلام جو ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک، بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی یہ سلام جو ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے سلام کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ابتدائی اسلام میں کہ عرب کے لوگ تھے تو وہ لوگ جو حیاک اللہ، انعمک اللہ، انعم اللہ بکا علینا، انعم اللہ بکا صباحا، اس طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں لوگ سلام کرتے تھے عربی کے اندر۔ آج بھی ہمیں دیکھتے ہیں ہر مذہب کے اندر، ہندوؤں میں نمسکار، رام رام، جے رام، اس طرح جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جواب میں آنند رہو، سکھی رہو،
اس طرح یا اس کے جواب میں نمستے، اس طرح کے الفاظ جو ہے غیر مسلمین بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام نے سلام کا ایک انوکھا طریقہ بتلایا ہے جو ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا، وہ اس لیے یہ لفظ اس میں آ گیا کہ اس حدیث میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے قد کے تعلق سے اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 60 گز اونچے تھے، یعنی ان کی لمبائی جو ہے 60 گز کی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اونچائی، اس کی مقدار جو ہے کم ہوتی ہوتی اب موجودہ زمانے میں انسانوں کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ یہاں تک پہنچی، اور آئندہ زمانے میں اور بھی کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے 60 گز جو ہے اونچا بنایا۔ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے، ابتدائی اسلام ہی میں سلام جو ہے مشروع ہو چکا تھا، کیونکہ کافروں میں اور ایمان والوں میں فرق کرنا بہت ضروری تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کو حکم دیے، آپس میں سلام کو رواج عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، تاکہ مسلمان کا گویا سلام کرنا حق ہے، اور مشرکین کافرین میں فرق جو ہے معلوم ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل میں فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرے، یعنی جو سلام کم سے کم کرے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان 20 سلام ایک روز میں کرے، اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں اسلام میں 2 بہترین کام ہیں بتلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعم الطعام وافشوا السلام، یہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جن میں سے کوئی دوسرے اپنے بھائی سے ملے، مسلمان بھائی سے، اس کو سلام کرے، اور وہ دونوں جا رہے ہوں، راستے میں اگر کوئی درخت، کوئی دیوار حائل ہوئی، پھر وہ لوگ ملاقات کیے تو پھر دوبارہ اس کو سلام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ تو ابتدائی اسلام ہی سے سلام جو ہے مشروع ہو چکا تھا، تاکہ کافر و مشرکین کے درمیان فرق کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے محبت بڑھانے کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم کرے۔ اور سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر السلام علیکم، السلام علیکہ، سلام علیکہ، اس طرح یہ 3 الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جواب میں وعلیکم السلام واو کے ساتھ کہنا افضل ہے، یعنی وعلیکم السلام۔ اور سلام میں السلام علیکم کہنا افضل ہے، السلام علیکہ، سلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے؟ جیسے نماز پڑھنے والے کو، بہت سارے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسجد میں خاموش آنا ہے، جو مسجد کے سنتیں، 5 سنتیں مسجد میں داخل ہونے کے، اس کو پورا کر کے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ اور سنتوں میں سے مسجد میں داخل ہونے کے سلام کرنا نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والے کو، ذکر، واعظ، نصیحت، بیان، خطبے کے وقت جو ہے سننے والے کو، خطبہ کہنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ حاکم کو فیصلہ کرنے کے وقت سلام کرنا مکروہ ہے۔ علم دین میں بحث کرنے والے کو، اذان کہنے والے کو، اسی طرح اجنبی عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ پیشاب پاخانہ کرنے والے کو، کوئی آدمی کہیں کھیت میں پیشاب پاخانہ کر رہا ہے تو اس کو یہیں سے سلام کرے، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ایک آدمی ہنسی مذاق میں اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں، ان کو سلام کرنا بھی مکروہ ہے۔ خاموش مسجد میں داخل ہونا ہے اور اپنے جگہ میں بیٹھ کر ذکر و تلاوت کرنا ہے۔ زور سے سلام کریں گے
وہ سارے لوگوں کو مسجد میں خلل ہوگا. بہت سارے لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے وہ مساجد کا احترام کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہونے کی جو سنت ہے اس کو وہ جانے پہچانے. اسی طرح تسبیح پڑھنے والے کو، اسی طرح کسی بھی عبادت میں مشغول رہنے والے کو، تلاوت ہو یا بیان سن رہا ہو یا ذکر میں ہو، پہلے سے جس عبادت میں ہے اس کو خلل کرنا سلام کے ذریعے سے، اس کو فقہاء اکرام جو ہے مکروہ قرار دیتے ہیں. اسی طرح ایک سوال کا جواب ہے کن لوگوں کو جواب دینا واجب ہے، کن لوگوں کو واجب نہیں ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ سیوطی سے رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے ان لوگوں کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں. اگر کوئی آ کر سلام کر دے تو ان پر واجب نہیں، جیسے اوپر گزرا، یعنی جن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے وہ سارے لوگ جو اس کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے والے، کھانے پینے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور اسی طرح تلبیہ پڑھنے والے اور اذان کہنے والے، اور اس کے علاوہ اپنی عبادتوں میں مشغول رہنے والے، یہ تمام کے اوپر جو ہے جواب دینا واجب اور ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ تمام کام نہ کرے، خاموش بیٹھا ہوا ہے کہ راستے میں چل رہا ہے، اس وقت جو ہے اس کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب ہے. 8ویں سوال کا جواب ہے سلام پہلے کس کو کرنا چاہیے. سلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب بتائے ہیں. سب سے پہلے سلام کا جواب، سلام جو ہے چھوٹا بڑے کو سلام کریں اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کریں، اور اسی طرح چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں. لیکن اگر کوئی بڑا آدمی چھوٹوں کو سلام کرتا ہے وہ اس کی عاجزی کی اور جو اس کی اخلاص کی بات ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی تکبر نہیں ہے. یہ علامت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے اور اس کی ترغیب کے لیے سلام پہل کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فضائل حدیث میں ملتے ہیں. تو اس کے لیے ہر شخص کو سلام اپنے سے جو ہے کرنا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ترتیب تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، سوار جو ہے پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یہی ترتیب ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی صرف ہاتھ سے سلام کرتا ہے، زبان سے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کا سلام ادا نہیں ہوگا. ہاتھ اگر دور ہے تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے منہ سے وہ کلمات کا ادا ہونا ضروری ہے. اسی طرح جواب بھی جو ہے صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیے تو جواب ادا نہیں ہوگا، واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ وعلیکم السلام اس طرح زبان سے کہہ کر اب دور ہے سنائی نہیں دیتا تو اس کو ہاتھ سے اشارہ کر دیے تب بھی جو ہے وہ چیز جو ہے ادا ہو جائے گی. اور اسی طرح مصافحہ، سلام کہتے ہیں سلامتی، اللہ کی سلامتی، سلامت رہو، اللہ آپ کو سلامتی دے بیماریوں سے، گناہوں سے، اس طرح کا معنی جو ہے سلام کے اندر ہے. مصافحہ کہتے ہیں ہتھیلی کو، یعنی دو ہتھیلیوں کو آپس میں ملانا، اس کو جو ہے مصافحہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے. معانقہ کہتے ہیں، عنقن کہتے ہیں گردن کو، گردن سے گردن کو ملانا. لوگ پیٹ سے پیٹ، سینے سے سینہ ملاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. گردن سے گردن کو ملانا یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اس کو معانقہ کہتے ہیں، آپس میں دو گردنوں کو ملانا. معانقہ کہتے ہیں آپس میں ملانا. مصافحہ کہتے ہیں یہ دو ہتھیلے اس طرح ملائیں گے تو مصافحہ نہیں کہیں گے، بلکہ دو آدمیوں کے دو ہتھیلیوں کو اگر ملائیں گے دو ہاتھوں سے اس کو مصافحہ کہیں گے. معانقہ دو گردنوں کو ملانے کا نام معانقہ کہتے ہیں. اسی طرح اہل جنت کو فرشتے سلام کرتے ہیں، سلام علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم. فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، سلامتی ہو تم پر، تم خوش ہو جاؤ، خوشخبری دیں گے.
کیونکہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے جنت جو ہے جنت کا فیصلہ کیا ہے، دوبارہ وہاں سے واپس ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے اس لفظ سے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم فرشتے سلام کہیں گے۔ اور اسی طرح جواب دینا کس پر واجب نہیں ہے، یعنی ایک آدمی ایک دم چھوٹا بچہ ہے یا کسی کام میں مشغول ہے، جواب دینا واجب نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مانگنے والا فقیر آ کر سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ فقیر مانگنے والے لوگ جو ہے سلام اس لیے کرتے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے یا کھانے کی کوئی چیز چاہیے، ان کے بھوک مٹانا، ان کو کپڑا پہنانا، وہی اس کا سلام کا جواب ہے۔ تو اس کے لیے اس کا سلام کے جواب دینا کوئی واجب نہیں، فقیروں کا، مانگنے والوں کا۔ اس کا جواب وہی ہے، اگر کوئی جواب دیتا ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو سلام کے متعلق بہت سارے باتیں آپ کے سامنے آئے ہیں، حدیث کی کتابوں مشکاۃ شریف میں کتاب الآداب باب السلام میں پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ تمام باتیں اسی سے جو ہے نقل کی گئی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔